بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انسانی صحت قیمتی ترین چیز ہے. دنیا میں انسان آیا ہے صحت مند، اس کو رہنا بھی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے جب اسے بالکل 99% سے زیادہ لوگوں کو اگر بغیر عیوب کے دنیا میں بھیجا ہے، تو انسان کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی صحت کی اور تندرستی کی حفاظت کرے. فزیکل فٹنس آج کل کے دور میں ویسے بھی بہت زیادہ اہم ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا جو سٹنگ ٹائم ہے، بیٹھنے کا وقت بہت زیادہ بڑھ گیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. اور ہمارے ملک میں یا ہمارے خطے میں، بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں بھی خواتین کے لیے تو فزیکل فٹنس کا معاملہ بہت ہی سیریس ہوتا جا رہا ہے. اور ان کے لیے اپنے آپ کو مینٹین رکھنا، فٹ رکھنا کافی مشکل مسئلہ بن گیا ہے. خواتین کی بڑی تعداد اگرچہ مختلف جیمز میں جاتی ہے، ٹریننگ کرتی ہے، لیکن بہرحال اب یہ وہ کلچر نہیں رہا، وہ ماحول نہیں رہا جس میں نیچرلی فٹ خواتین ہمارے یہاں ہوا کرتی تھی. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے فٹنس ٹرینر کلثوم بٹ کو آفس میں دعوت دی ہے. یہ مختلف سپورٹس کمپلیکسز میں جو ہے وہ ٹریننگ دیتی رہی ہیں، اور اس وقت بھی ایک جگہ پہ ٹرینر ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ خواتین کی کتنی بڑی تعداد اس وقت فٹنس کی جانب راغب ہو رہی ہے، اور وہ اگر جیمز کو ہٹ کرتی ہیں تو اس کا ان کو کس حد تک فائدہ ہوتا ہے. السلام علیکم کلثوم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، شکر الحمدللہ. اچھا، آپ ایل ڈی اسپورٹس کمپلیکس میں ٹرینر ہیں. خواتین کی کتنی بڑی تعداد آپ کے پاس آتی ہے؟ اب تو بہت زیادہ ہو گئی ہے. کافی کمپلیکسز، جس طرح کمپلیکسز اوپن ہو گئے ہیں اسی طرح مختلف کمپلیکسز میں اسی رینج کے مطابق کمپلیکس میں لیڈیز کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اگر جو لوگ فیملی ممبرشپ نہیں لے سکتے وہ انڈیویجول کی طرف جا رہی ہیں لیڈیز، کیونکہ ہاؤس وائف بھی ہیں اور ورکنگ میں بھی ہیں. جو ورکنگ میں ہیں وہ تو آپ دیکھیں ورکنگ کر کے اوپر سے پھر وہ انڈیویجول انہوں نے ممبرشپ لی ہے، وہ سیدھا آفس سے جم آ جاتی ہیں. انہوں نے اپنا کاسٹیوم ساتھ رکھا ہوا ہے تو ساتھ ہی ادھر ہی کیری کیا ہے اور ادھر جم اسٹارٹ کر لیتے. یہ کس ایج گروپ کی خواتین زیادہ آتی ہیں؟ ہمارے پاس 50+ بھی ہیں، 45 سے ابو بھی ہیں، اس طرح مکس ہی ہے. اور نوجوان لڑکیاں؟ وہ بھی ینگ جو نوجوان بھی ہیں، جن میں کوئی 13+ ہے، کوئی 30+، تو 20+، اس طرح. کچھ گین کرنے میں آتی ہیں، کچھ بچیاں جو کہتی ہیں جب ہم نے ویٹ گین کرنا ہے، کچھ نے ویٹ لوز کرنا ہے. اچھا، یہ ایک سبجیکٹ ہے. خواتین کی بڑی تعداد جو آپ کے پاس آتی ہے، وہ مطلب وہ کیا کہتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ مطلب ان کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ ان کی ڈیمانڈ سب سے پہلے تو ہوتا ہے کہ جی ہم نے بیلی ایشو ہے، یہ گول سب سے پہلا ان کا یہ گول ہوتا ہے. جی کوئی بیلی کا ہے، یہ گول ہم نے اچیومنٹ کرنا ہے. پیٹ کم کرنا ہے. ہاں، پیٹ کم کرنا ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں جی کسی کا لوڈ کا زیادہ ایشو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ لوڈ ہمارا زیادہ ہیوی ہے، کچھ جینیٹیکلی لوڈ پوشن زیادہ ہیوی ہوتا ہے. ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی کسی کا لوڈ کا ہے تو بیلی ہے، سائڈ لیگس ہیں، اور کسی کا اپر باڈی ہے تو یہ تھائز، شولڈرز جو ہیں، یہ اس کا یہ افیکٹ ہوتا ہے. اچھا، آپ کے یہاں جو خواتین آتی ہیں بیسیکلی دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ جتنے بھی فزیکل فٹنس سینٹرز ہیں، وہ بھلے حکومت کے زیر انتظام چل رہے ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر میں چل رہے ہوں، ان میں جو فیس ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ایٹ لیسٹ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کا بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. اب آپ کے پاس تو ایک مخصوص کلاس کے لوگ آ جاتے ہیں، وہ تھوڑے بہت ہو سکتے ہیں، لیکن جو مڈل کلاس کی لڑکیاں ہیں یا لوور مڈل کلاس کی خواتین یا لڑکیاں ہیں، اگر ان کو آپ نے فزیکل فٹنس کے حوالے سے گائیڈ لائن دینی ہو تو وہ کیا طریقہ اڈاپٹ کریں کہ ان کو وہ گھر بیٹھے کوئی ایسی ٹریننگ کر سکیں، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کر سکیں کہ جو ان کے آبجیکٹس ہیں یا ان کے گولز ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ تو وہ اچیو کریں نا. سر جس طرح اب آپ ڈیفینس کی سائٹس پہ، ڈی ایچ اے، ان سائٹس پہ جائیں تو ایکسٹرا ہی ان کے چارجز ہیں. ایک تو پرسنلی بہت چارجز ہیں، اس کے علاوہ جم کے چارجز بھی ہیں، کیونکہ وہ انہوں نے ممبر سے ہی اپنے ساری اکوپمنٹس کے سب چارجز انہوں نے لینے ہیں. اور اگر آپ ورلڈ سٹی کی طرف آ جائیں، جو ادھر کمرشلائز ایریا دوسرے ایریاز کی طرف آ جائیں، تو وہاں پہ پھر ذرا کم رینج میں آ جائیں گے. اگر کم رینج کی طرف آپ جاتے ہیں تو وہ پھر ایشو ہو جاتا ہے جی ہمیں پرسنل ٹرینر ساتھ چاہیے. وہ پھر پرسنل ٹرینر کے علیحدہ چارجز ہیں. کچھ جم میں ایسا ہے کہ جی وہ ان کی پرسنٹیج کا ایشو ہے، پرسنٹیج جم ٹرینر کو بھی دیں گے اور ان کے اونر کو بھی. اگر آپ نے لینا ہے تو آپ پھر اس حساب سے اگر گھر میں کر لیں. گھر میں ایکسرسائز کرنی ہے آپ نے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آج کل گھر میں لیڈیز کہتی ہیں کہ کریں لیکن ہوتی نہیں ہے. گھر میں اس طرح کا ڈسپلن نہیں بنتا. اور بہتر یہ ہے کہ آپ اگر اچیومنٹ کرنا چاہتی ہیں، آپ دیکھیں گورنمنٹ نے کمپلیکسز بنائے ہیں، گورنمنٹ کے علاوہ دوسرے کمپلیکسز بھی ہو گئے ہیں. گورنمنٹ کمپلیکس جس طرح ایل ڈی ایس اسپورٹس کمپلیکسز ہیں ادھر انڈیویجول ہے. اگر آپ فیملی نہیں لے سکتے انڈیویجول فیس لے لیں. انڈیویجول ممبرشپ آپ لیتے ہیں تو وہ آپ کی رینج میں ہے. زیادہ اگر 4000 پھر 5000 جو منتھلی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے انڈیویجول کے.
یہ تو آپ نے بات کر دی کہ بھئی آپ اسپیشلی جم ہٹ کریں. ہمارے بہت سارے مسائل ہیں خواتین کے, کچھ بعض اوقات افورڈ بھی کر سکتی ہیں, وہ یہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ باہر نہیں آنا چاہتی. ایسی خواتین عمومی طور پہ یوٹیوب وغیرہ سے ادھر ادھر سے مختلف ایکسرسائزیں دیکھتی ہیں, وہ کر بھی رہی ہوتی ہیں گھر میں. تو ان خواتین کو بھی تو کوئی مشورہ دینا چاہیے نا. ان کو تو مشورہ آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میں مشورہ یہ دوں گی کہ اگر آپ بہتر ہے کہ جم کی طرف جائیں. اگر ہم نہیں جانا چاہتے, گھر میں کرنا چاہتے ہیں, یوٹیوب سے دیکھتے ہیں یا کوئی اور گائیڈ لائنس, تو ان کو آپ دیکھ کے اچیو تو کرتے ہیں. لیکن ہر وہ جو ہوتی ہے نا, جو بتاتے ہیں, جس طرح آپ کہتے ہیں یہ ڈائٹ ٹی وی پہ دیکھ رہے, بتا رہے ہیں, موبائل پہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ رہے ہیں, یا ایکسرسائز بتا رہے ہیں, وہ ہر ایج کے لیے نہیں ہوتی, ہر باڈی کے لیے نہیں ہوتی. کیونکہ ہر کسی کی جو ہوتی ہے باڈی جو ہے چینج ہوتی ہیں. کسی کے باڈی کا جوائنٹس ایشو ہوتا ہے, کسی کا کوئی ایشو ہوتا ہے. ہر کسی کی ایج کے حساب سے ان کی ایکسرسائز ان کو گائیڈ کرنی پڑتی ہے. اور اگر آپ اپنی ایج کے اکارڈنگ آپ نے دیکھنی ہے یوٹیوب پہ, تو آپ کو اس کے اکارڈنگ ہی یوٹیوب پہ سرچ کر کے پھر کرنی پڑے گی. اور آپ گھر میں کر کے آپ کوئی اور جوائنٹس کا ایشو آپ کا نکل آتا ہے, یا آپ کی کوئی انجری ہو جاتی ہے, یا اگر آپ جم ہی گھر میں آپ نے بنایا ہوا ہے, کوئی اینگل آپ کا ٹھیک نہیں ہے, کوئی اور کھچاؤ ہو جاتا ہے, تو وہ بھی غلط ہے. اگر آپ نے پراپر گائیڈ لائن لینی ہے تو جم کی طرف جائیں. اگر آپ گھر کرنا چاہتے ہیں تو وداؤٹ اکوپمنٹس کے آپ نے کرنی ہے, تو آپ ہیٹ ٹریننگ کر لیں, پش اپس کر لیں, برپیز کر لیں, پلینک کر لیں. یہ آپ گھر میں کر سکتے ہیں. ہاں, باڈی ویٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں. اچھا, جب ہم اسٹوڈنٹ تھے, بچے تھے, پڑھتے تھے, تو جو لڑکیاں اسکولز میں پڑھا کرتی تھیں, میں خود اس بات کا گواہ ہوں, میں نے دیکھا کہ وہ جو رسہ ٹاپتی تھیں, اتنی سپیڈ سے رسہ ٹاپتی تھیں کہ ہم سپورٹس مین ہونے کے باوجود سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ جو پیس ان لڑکیوں کی ہوتی تھی. ہماری خواتین نیچرلی جو ہیں, پنجاب کی بالخصوص, پاکستان کی بالعموم, یہ نیچرلی فٹ ہوا کرتی تھیں قدرتی طور پہ. ہمارے پنجاب کا ایک کلچر تھا, ہماری خواتین کا, جو ہماری جو پنجاب دی جٹی کا جڑا تصور ہے نا, وہ ہے پتلی دبلی لمبی سی تگڑی عورت. ہم نے انڈیا کو فالو کیا, انڈیا نے یو ایس اے کو فالو کیا, خواتین آ گئیں کرو کے چکر میں. یہ کرو جو ہے, یہ جو آپ خواتین کو جیم میں کروی بنانے کے چکر میں ہیں اور کچھ ورزن گھٹانے کے چکر میں ہیں, اس نے نقصان نہیں پہنچایا ہمیں. ہاں جی, بہت زیادہ. یہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے جس طرح کی وہ یہ کر رہا ہے, تو اس کو ہم آگے سے آگے نکلنے ہی کریں نا. لیڈیز میں بھی یہی ایشو آ گیا ہے, جینٹس میں بھی. تو یہ تو پھر نقصان تو پہنچایا ہی ہے ہر طرف سے. پر اگر آپ اپنی باڈی کو دیکھ کے آپ لائف اسٹائل چینج کریں, اور آپ آپ ہیلتھ رہنا چاہتی ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ہم ہیلدی رہیں, آپ میڈیسن سے اگر آپ کو اوائڈ کرنا ہے اور اپنے آپ کو فٹنس کی طرف جانا ہے, تو آپ بہتر یہی ہے کہ آپ اسکیپنگ روپ گھر میں رکھ لیں, وہ روپ کر لیں اگر فٹ رکھنا ہے. اور نہیں ہے کوئی اکوپمنٹس تو نو ایشو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ وداؤٹ اس کے بھی کر سکتے ہیں, چیئر پہ بیٹھ کے ایکسرسائزز کر سکتے ہیں. جوائنٹس کا ایشو ہے, چیئر پہ بیٹھ کے کر لیں. یوگا کر لیں, 3 days آپ اسٹرینتھ ٹریننگ کر لیں. جم جا سکتے ہیں, نہیں جا سکتے تو گھر میں کر لیں. 3 days آپ یوگا کر لیں. اگر لیڈیز چاہیں تو گھر میں بھی سب کچھ کر سکتی ہیں, لیکن وہ ہے کہ جی ایک اگر وہ لیڈیز گھر کی نیبر جا رہی ہے, جم جا رہی ہے, تو میں بھی جاؤں. وہ اگر آگے جا رہی ہے, اس کا ہسبینڈ یہ کر سکتا ہے, تو میں کیوں نہیں. آپ اپنے گھر کی طرف بھی تو دیکھ کے کرنا. اچھا, مجھے یہ بتائیں, کیا خواتین کے جتنے بھی جیمز ہیں, ان میں یوگا انسٹرکٹر ہوتا ہے؟ خاتون ہوتی ہیں؟ ہاں جی, ہاں جی, یوگا انسٹرکٹر ہیں. اچھا, وہ یوگا کی ٹریننگ بھی خواتین کو کراتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اچھا, اب ہمارے ہاں ایک پرانا تصور ہے, وہ آج تک موجود ہے, اور یہ طے شدہ بات ہے. وہ یہ ہے کہ جم کی جو ٹریننگ ہے وہ آپ کا اسٹیمنا نہیں بناتی, یہ کہا جاتا ہے. اچھا, اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے وہاں پہ وہ جو دوڑنے والی مشینز ہیں وہ رکھ دی نا. اچھا, اس میں ہم کرتے کیا ہیں کہ وہ رننگ بھی کرتے ہیں, رننگ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم جم کو ہٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں. جبکہ پرانا کانسیپٹ یہ ہے کہ جنہیں جم کرنا ہے انہیں دوڑ نہیں لانی. یہ اب ان چیزوں کو کیسے مینیج کرتی ہیں, خواتین کو کیا گائیڈ کرتی ہیں؟ میں تو کہتی ہوں کہ اگر آپ آتے ہیں, جم آتے ہیں, تو پہلے آپ اپنے باڈی کو جو ہے وارم اپ کر لیں. وارم اپ کر لیں. اگر موسم اچھا ہے, ٹھیک ہے, تو دھوپ سردی مطلب اس حساب سے آپ باہر واک کر لیں, کیونکہ باہر ٹریک بنا ہوا ہے. اب یا پارکس میں آپ جانا چاہتے ہیں تو وہاں ٹریک کریں. اگر آپ خالی ٹریک بھی مارننگ میں کرتے ہیں نا, تو وہ بھی بہت بیسٹ ہے. صبح ارلی مارننگ یا موسم کے سیوٹیبل کے حساب سے شام میں. ایکسٹرا ورک آؤٹ کرنا بھی نقصان دہ ہے. اور ٹریڈ مل تو آپ 10 to 15 منٹ, لیڈیز کہتی ہیں جی ہم آدھا گھنٹہ کر لیں, ہم نے پتلا جم ٹریڈ مل پہ ہی ہونا, لیکن وہ بھی غلط ہے. آپ کریں 10 to 15 منٹ, اس کے اکارڈنگ آپ جوائنٹس کا ایشو نہیں ہے,
آپ کا تو ٹھیک ہے, جوائنٹس ایشو ہے تو آپ کم کریں گے. اور پھر اگر وارم اپ کر کے آپ ٹریڈ مل کر لیں, کارڈیو کے بعد آپ اپنی اسٹرینتھ ٹریننگ کر سکتے ہیں یا یوگا کر سکتے ہیں, وہ بھی ایک ٹائم مینیج رکھ کے. ایکسٹرا اوور آپ کہیں جی جم کرنا ہے اور میں آج ہی آئی ہوں اور ایک دن میں ہی میں نے پتلا ہو جانا, سالوں کی آپ کا فیٹ ہے, تو وہ اس طرح سوٹیبل نہیں ہوتا. لیڈیز کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. بگنر آ گئے ہیں جی ہمارا سالوں کا فیٹ ہے تو ہم آج ہی جم کریں اور آج ہی پتلے ہو جائیں, ایک ہی دن میں آ کے جی ہمارا یہ فیٹ بھی بند کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ کرنا ہے. میں گائیڈ کرتی ہوں کہ نہیں, اس میں ایسا نہیں ہے, آپ آ جائیں آہستہ آہستہ. آپ کا سالوں کا فیٹ ہے, پہلے آپ آہستہ آہستہ اسٹارٹ تو ہوں, آپ کو آپ کی روٹین تو بننے, آپ کنٹینیوسلی آنا تو اسٹارٹ ہونا, پھر ہی دیکھیں گے کہ آپ کا کیا ایشو ہے کیا ایشو نہیں ہے. اچھا, جیسے آپ نے بتایا ٹریڈ مل کی, اس کے بعد کارڈیو کی, اس کے بعد یوگا بھی کی, اور پھر اسٹرینگتھ ایکسرسائز کر لی, یہ 4 مختلف سیگمنٹ بن جاتے ہیں. تو ایک خاتون جس کو زیادہ ایشو نہیں ہے, مطلب کوئی بیماری نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, مطلب ویٹ بھی اتنا لوز نہیں کرنا, مے بی اس نے گین ہی کرنا ہو یا اپنے آپ کو ایک شیپ دینی ہو, تو وہ منیمم کتنی دیر کی ایکسرسائز آپ اسے سجیسٹ کرتی ہیں؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کرا, اپنی فٹنس کے حساب سے وہ جتنی ایکسرسائز ہے ٹھیک ہے. انہوں نے ایک مسل جوائن کیا ہے, ایک مسل آپ جوائن کر رہے ہیں, جس طرح صرف چیسٹ کی کر رہے ہیں کارڈیو ٹریڈ مل کی, اور آپ ایک لیپٹیکل کر کے اور اپنی چیسٹ کی ایکسرسائز کر لیں اور بس ٹھیک ہے. وہ اپنے انہوں نے آپ کو فٹ رکھنا ہے, مینٹین رکھنی ہے باڈی. تو اندازاً کتنا وقت جم میں رہنا چاہیے انہیں 40 to 45 منٹ انف ہیں. اچھا یہ بتائیں, مردوں کی جو جم کی ٹریننگ ہے اس میں اور عورتوں کی ٹریننگ میں فرق ہے؟ ہاں جی, کیونکہ دونوں کے ہارمونس چینج ہیں. جینٹس نے ویٹ ٹریننگ کرنی ہے, باڈی ان کی جینٹس ہے, اور اس کے علاوہ جو لیڈیز ہیں انہوں نے اسٹرینتھ ٹریننگ کرنی ہے. ویٹ, یہ جو لیڈیز کا یہ بھی کنسیپٹ ہے جی ہم زیادہ ویٹ اٹھائیں گے تو ہماری باڈی جینٹس جیسی ہو جائے گی, اس طرح ہو جائے گا, لیکن ایسا ایشو نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں نا, آپ کے ہارمونس چینج ہیں اور آپ کا وہ سسٹم چینج ہے, آپ نے اپنے اکارڈنگ ویٹ اٹھانا ہے. آپ تو جینٹس کی طرح نہیں نا 100+ اٹھا سکتے, تو اس طرح جینٹس اپنے اکارڈنگ ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں اس طرح, اور لیڈیز نے اپنے ویٹ کے ایشو کے انڈر رکھ کے ویٹ کو اٹھانا ہے, اور وہ اتنا ہیوی اٹھا بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, تو جو ایکسرسائز جو ہے اس میں ویٹ کم ہو جاتا ہے, لیکن نارملی جو ٹریننگ ہے جو مرد کر رہے ہیں وہ مطلب ہاں جی ویٹ کم ہو جاتا ہے, اور اس کے لیے ہے کہ لیڈیز نے جس طرح جینٹس اٹھا رہے ہیں بہت ہیوی ویٹ, جینٹس نے تو اپنی ٹریننگ کرنی ہے اپنے اس کے گائیڈ لائنس کے مطابق, اپنے کوچ کے انڈر. لیڈیز بھی کرتی ہیں اپنے کوچ کے انڈر اس طرح, لیکن ان کا زیادہ ایشو ہوتا ہے کہ ویٹ لوز, بیلی ایشو یا لوور پورشن اس طرح ان کا. اور جو فٹ ہیں انہوں نے بس ہلکی پھلکی اپنی اسٹرینتھ ٹریننگ کر لی. اچھا, ایشو یہ ہے انڈیا نے کافی بیوقوف بنایا ہوا ہمیں. مثال کے طور پہ دے لیتے ہیں, مثال کے طور پہ شلپا شیٹی ہے, اور وہ 2-4 اداکار ہیں, وہ ایک ملائکہ اروڑا شروڑا 50-60 سال, وہ یوگا کر رہے ہیں. اچھا, وہ ایسے ہی تصویر بن جاتی ہے, ویڈیو بن جاتی ہے, اس کے اندر بندہ آپ کو ایکسٹرا ٹرم سلم بھی نظر آ جاتا ہے. ہماری خواتین احمقانہ طور پہ فالو کرنا شروع کر دیتی ہیں. نیچرلی پنجاب کی عورت تو ویسے ہی بڑی فٹ ہے, اگر ویٹ شیٹ گین کر لیا تو ہمارا قصور تو نہیں ہے بھائی, جنک شنک کھایا ہے, انڈیا کو کاپی کیا تو بھگتوں. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا گائیڈ کرتی ہیں؟ جو کاپی کیٹس ہیں انہیں کیا بتاتے ہیں؟ کاپی کیٹس میں نے یہی ان کو بتایا, ہر کسی کا باڈی جو جس طرح آپ یوٹیوب پہ دیکھ کے آپ کرتے ہیں تو وہ نہیں کرنا چاہیے نا, کیونکہ ہر کسی کی جو ایکسرسائز ٹی وی پہ یا یوٹیوب پہ کوئی بھی دکھاتے ہیں تو وہ ہر باڈی کے لیے نہیں ہوتی. اگر آپ شلپا شیٹی یا کسی کو بھی آپ جوائن کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے ان کو فالو کیا ہے, تو وہ آپ اس چیز کو نہ فالو کریں, کیونکہ آپ اپنی باڈی کے اکارڈنگ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, آپ خود بھی کر سکتے ہیں. آپ پاکستان میں دیکھیں, آپ کے اپنے پنجاب میں ان کی یوٹیوب سرچ کر لیں, آپ ان کو دیکھ لیں. اگر ان کو بھی نہیں کرنا تو آپ خود بھی ماشاء اللہ سے سوشل میڈیا کے علاوہ آپ خود سمجھدار ہیں, آپ اس وہ چیز کو فالو کریں, آپ صرف یوگا کر لیں. ان کو دیکھ کے آپ ان کے پیچھے لگ جائیں گے تو وہ غلط ہے. کہ میں ان کو یہ مشورہ دوں گی کہ ہر باڈی ٹائپس چینج ہوتی ہیں, اور اپنی باڈی ٹائپس کے اکارڈنگ آپ نے اپنی ایکسرسائز دیکھنی ہے, اپنا یوگا سرچ کر کے دیکھنا ہے, اپنا سب کچھ کرنا ہے. ان کے پیچھے نہ جائیں, کیونکہ ان کی اگر آپ دیکھتے بھی ہیں تو وہ جو ٹریننگ اگر کرتے بھی ہیں تو وہ ہماری لیڈیز کا مشکل ہے. اور وہ جو ٹریننگ یا ان کو جو انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا, وہ صرف ایک ممی ڈیڈی صاحب سب کچھ ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس سہولیات زیادہ ہیں, وہ سب کچھ ممی ڈیڈی سسٹم ہے, انہوں نے صرف گاڑی سے اترنا, یہ سب کچھ کر لیا تو بس ٹھیک ہے. ہماری لیڈیز نے گھر بھی دیکھنا ہے, جابس بھی دیکھنی ہے, ہاؤس وائف ہیں, ہاؤس ورکنگ وومن ہیں, ان سب کو مینیج کر کے چلنا ہے. ان سب کو مینیج کر کے بھی ماشاء اللہ سے ہم لوگ فٹ ہیں, سب کچھ ہے. لیکن وہ لوگ ہندو ہیں, ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے, ہمیں اپنے اکارڈنگ ایکسرسائز اس سلیکٹ کر کے اس کو یوز
یوز کرنا چاہیے. اچھا، اب آپ کے یہاں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مائیں اپنے ساتھ بیٹیوں کو لے کے بھی آ رہی ہوتی ہیں، بچیوں کو ٹریننگ انہوں نے کروانی ہوتی ہے، خود وہ ساتھ آ جاتی ہیں. تو اس میں یہ ایک روایتی سا مسئلہ تو نہیں کھڑا ہوتا کہ بچی جو ہے وہ کسی خاص قسم کی ایکسرسائز کرنا چاہتی ہے، ماں جو ہے وہ ٹرینر کو یہ کہہ رہی ہو کہ نہیں اس کو بس اس طرح کی ورزش کروائیں، اس کو ایک خاص اس پہ رکھیں کیونکہ کل کو اس کی شادی بھی ہونی ہے. اس طرح کے کیسز آتے ہیں؟ نہیں میرے پاس تو میں ہینڈل اس طریقے سے کرتی ہوں کہ مجھے مائیں بلکہ کہتی ہیں کہ اب تمہارے پاس ہی، اب تم ہی نہیں اس کو گائیڈ کرنا ہے، اب یہ تمہارے انڈر ہے، اب تم نے اس کو سمجھانا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اب کل ایک میرے پاس ایک بچی ہے 13+، تو وہ ماشاء اللہ سے بچی عالمہ بن رہی ہے اور قرآن پاک حفظ کیا ہے اور وہ اتنی ہیلدی. تو میں اس کی دادی بھی ساتھ ہے، مدر بھی ساتھ ہے اور دوسری بہن سلیم. تو میں نے اس کو گائیڈ کیا، اس کی مما کہہ رہی ہیں کہ میں نے کہا سارا کمال صرف جنک فوڈ کا ہے اور یہ ڈرنکس کا ہے، تو آپ اس کو اوائڈ کریں. اس سے آپ یہ نہ دیکھیں کہ جنک فوڈ آپ بھی اوائڈ کریں، آپ اس کو سمجھائیں کیونکہ اس کے 100+ نقصان ہیں. اب ایک بچہ ڈیلی اور دن رات جنک فوڈ کی طرف جائے گا، اس کے 100+ نقصان ہے، تو آپ اس کو اوائڈ کریں. اتنی ایج کی بچی کا اتنا ویٹ اور اتنا بیلی فیٹ نہیں ہونا چاہیے. بے شک بیٹھتی ہے وہ قرآن پاک کا حفظ کر رہی ہے، عالمہ کر رہی ہے، لیکن پھر بھی نہیں ہونا چاہیے وہاں سے بیٹھ کے گھر آ جانا، گھر میں ہی بیٹھنا. وہ مدر اس طرح کرے، وہ کہہ رہی ہیں آپ نے گائیڈ کرنا ہے. مدر میرے پاس اگر اپنے بچوں کو لاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں یہ آپ کے ہینڈل ہیں، آپ نے سمجھانا ہے، آپ نے گائیڈ کرنا ہے، تو میں اس کو لاؤں گی. آپ نے جس طرح جو گائیڈ کرنا ہے مجھے ایشو نہیں ہے، میں اس طرح گائیڈ کرتی ہوں، فرینڈس کی طرح ان کو گائیڈ کرتی ہوں. اچھا، ہمارے جو پہلے ہوتا تھا اس خطے میں، خواتین صبح صبح فجر کے وقت اٹھ جاتی تھیں، روزانہ کی بنیاد پہ مکھن نکالا جاتا تھا، دیسی گھی نکالا جاتا تھا، اور سل کے اوپر مسالے پیستی تھیں، کافی کام کرتی تھیں، گھروں میں تپڑی لگاتی تھیں، گراؤنڈس صاف کیا کرتی تھیں، جھاڑو دیتی تھیں. نتیجہ یہ ہے کہ وہ قدرتی طور پہ وہ ساری ایکسرسائز جو ہم جم میں کر رہے ہیں وہ گھر پہ ہی کر لیا کرتی تھی اور وہ نیچرلی کافی فٹ ہوتی تھی. اب ایسی چیزیں تو ساری ختم ہو گئی. بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اربنائزیشن ہوئی ہے، شہر بن گئے، گھر چھوٹے ہو گئے، وہ چیزیں رہی نہیں، اور نئی جنریشن کو جو یہ چیزیں بتائی بھی نہیں گئیں، گھروں میں اب ہیں بھی نہیں، شاید آپ نے بھی نہ دیکھی ہوں. تو اس سے اوور آل جو ہمارا ہیلتھ ہے اس پہ برا اثر پڑا ہے خواتین کی. نتیجہ یہ ہے کہ بچے بھی جو ہیں وہ اتنے تگڑے نہیں ہیں. تو آپ شیپ پہ زیادہ زور دیتی ہیں، فزیک پہ زور دیتی ہیں، یا فگر پہ زور دیتی ہیں؟ یا آپ کے پاس ڈیمانڈ جو آتی ہے، فزیک کی زیادہ ڈیمانڈ آتی ہے، فگر کی زیادہ ڈیمانڈ آتی ہے؟ جی میرا فگر ٹھیک کر دیو. کئی لوگ ہوتے ہیں فگر ٹھیک کروانا چاہتے ہیں، عورتیں خاص طور پہ. مردوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری فزیک ذرا تگڑی رہے. تو یہ عورتوں میں کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ عورتوں کا ہوتا ہے کہ ہماری یہ باڈی ٹون ہو اور فگر فگر ہو، ہاں. اور ہمارا باڈی شیپ میں نظر آنی چاہیے نا، باڈی ٹون نظر آنی چاہیے. ابھی اسمارٹ ہے لڑکی، ٹھیک ہے، اور وہ ابھی فرسٹ ڈے ہی آئی ہے، جی باڈی ٹون میں آنا چاہیے، باڈی اس طرح ہونی چاہیے. بھیا فرسٹ ڈے آئے ہو، آپ کرو تو صحیح نا، کچھ کریں گے، کچھ نوٹ، مجھے بھی کچھ نظر آئے گا، پھر بھی مجھے پتہ چلے گا کہ میں نے آپ کو کیا ایکسرسائز کروانی ہے. اب میں بھی اسٹارٹنگ میں تو آپ کا 10 سے 15 دن تو میں آپ کو نوٹ کروں گی کہ آپ کنٹینیوسلی ہیں کہ نہیں ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں، پھر ہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے آپ کو کیا کروانا ہے. اچھا، میں نا آپ کی ایک اوپینین لینا چاہوں گا، چونکہ آپ بھی جنریشن زی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، ینگ ہیں. میں آپ سے ایک اوپینین لینا چاہتا ہوں. پوری دنیا میں ایک فلسفہ ہے، فٹنس کا ایک بیسک فارمولا، شاید آپ کو بھی کوچ نے یہ بتایا ہو کہ اس کا شور نہیں بچاتے. ٹریننگ کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، دکھاتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں جیسے ابھی آپ نے بات کی، لڑکے بھی یہ کرتے ہیں، لڑکیاں بہت زیادہ کرتی ہیں. پہلے دن جم جاتی ہے، وہ ویڈیو اپلوڈ کر دیتی ہے، میں ٹریننگ کر رہی ہوں. ہاں جی، آپ کیا سمجھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں یہ غلط ہے. میں تو کہتی ہوں کہ آپ ویٹ بھی اب آ گئے ہیں، فرسٹ ٹائم آپ نے ویٹ چیک کر لیا، اس کے بعد آپ ویٹ بھی نہ چیک کریں اپنا. آپ 2-3 مہینے بعد ویٹ چیک کریں اور ٹریننگ کرتے ہیں. ٹریننگ کر کے کسی کو بتائیں نہ کہ میں جم جا رہی ہوں، کیونکہ دیکھنے والوں کو خود ہی آپ کی باڈی سے نظر آ ہی جانا ہے، گھر والوں کو گھر میں، جاب والوں کو آفیسز میں، اس طرح. تو میرے پاس جو مس آتی ہیں وہ کافی گورنمنٹ جابس کی امپلائیز ہیں، تو میں ان کو یہی کہتی ہوں، وہ کہتی ہیں میرے وہاں پہ آفس میں سڑنے کا لڑکی نے کا یہ وہ، تو مجھے خوشی. میں نے کہا آپ نے بتانا ہی نا، پہلی بات تو نظر لگ جاتی ہے، دوسری بات تو یہ کہ آپ نے جو آپ کریں گے آپ کا خود ہی نظر آ ہی جانا ہے. اور اپلوڈ جو یہ کرتے ہیں نا، دکھا دیتے ہیں جی ہم نے یہ سپلیمنٹ لے لیا اور ہم نے اپلوڈ کر دیا، ہم گئے ہیں، وہ ایک ہی دن جاتے ہیں 2 ہفتہ پھر جاتے ہی نہیں ہیں. پھر وہ دکھا دیتے ہیں جی ہم نے اب ہم چلے گئے ہیں، دوسرے دن بھی آ گئے ہیں. اور سپلیمنٹ جو بھی اپنا آپ کو دکھاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، وہی بات ہو گئی کہ وہ آپ کی باڈی ٹائپ کے لیے نہیں ہے.
ہر باڈی ٹائپ کا سپلیمنٹ چینج ہوتا ہے، اور ویسے تو آپ کوشش کریں کہ آپ سپلیمنٹ لیں ہی نا، آپ نیچرل پروٹین کی طرف جائیں، ایگ وائٹس، چکن بریسٹ، یا فش، ان چیزوں کی طرف جائیں، بینس کی طرف جائیں. اور جو یہ سپلیمنٹس کا ہے جو دکھانا اور یہ کرنا، یہ آپ ہر باڈی ٹائپس کا نہیں ہوتا. بہت ایشو ہو آپ کو تو آپ ڈاکٹر سے ریکمینڈ کر کے یا اپنے جم کوچ سے ریکمینڈ کر کے لیں گے. جو آپ لوکل شاپس پہ چلے جانا، اس طرح لے لینا یا کسی سے منگوا کے جم میں یوز کر لینا، یہ سب اوائڈ کر لیں. یہ سب غلط ہے اور اس طرف تو آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے. اچھا، ابھی جیسے ایک تو یہ بات ہو گئی کہ بھئی آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں. آپ فٹ ہوتے جائیں گے، آپ خود اپنے ہی لیے نظر کر آ رہے ہیں جائے نا، گا. ہاں کسی جی. کے لیے تو نہیں کر رہے. بہت سارے لوگ جو ہیں میں کوئی کام کر رہا ہوں نا، میرے پاس اس کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں دیکھ کے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں، ہم اس لیے کر دیتے ہیں. وہ قربانی کا جانور بھی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون قربانی دیکھ کے ان کی اپلوڈ ہو رہا ہوتا ہے، موٹیویٹ ہو رہا ہوتا ہے. لوگوں کا پیسے نہیں ہوتے، وہ کیسے کریں قربانی؟ تو یہ بھی سبجیکٹ ہے، یہ بات بعد میں کر لیتے ہیں. یہ جو ابھی آپ نے بات کی یہ بڑی اہم ہے، سپلیمنٹس کی. جو فوڈ سپلیمنٹس مارکیٹ میں بہت زیادہ اویلیبل ہے. اچھا، سارے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سپلیمنٹ بہترین ہے، بالخصوص یہ وے پروٹین، جیسے آپ نے پروٹین کی بات کی، وے ہے، کرٹین ہے، اور وہ جو کیپسولز ہوتے ہیں، لوگ امینو ایسڈز وغیرہ وہ لوگ بہت یوز کرتے ہیں نوجوان. تو یہ خواتین بھی کرتی ہیں. خواتین میرے پاس آئی ہیں جی میڈم، میں اگر جم جوائن کرنا ہے تو مجھے وہ میڈیسن ہے تو وہ میں وہاں سے لے لوں، یا مجھے کسی نے کہا تھا، میں کسی پرانے جم میں تھی، مجھے وہ میڈیسن دے رہے تھے کہ میں میڈیسن لوں اور پتلی جگہ. میں نے ان کو کہا نہیں، میڈیسنس تو آپ نے بالکل بھی نہیں لینی، اور میڈیسنس کی طرف جانا بھی نہیں اور سوچنا بھی نہیں. اگر آپ میڈیسنس کی طرف جاتے ہیں تو آپ شوق میں تو کھا لیں گے، لیکن بعد میں اس کے بہت زیادہ سائڈ افیکٹس ہیں. اور یہ نہیں، آپ نیچرل پروٹین کی طرف آئیں. پروسیس فوڈ والی جو ہیں ان سب کو کینسل کریں، ان سب سے اوائڈ کریں. آپ جو ہے ایگ وائٹس لیں، چکن بریسٹ، فش، بینز، اور جو بھی ہے یہ لوبیا، یہ چیزیں جو ان سی بھی ہیں، سیلڈس لیں. آپ ان چیزوں کی طرف جائیں. جو یہ ہیں ڈبل والی غذائیں ساری، ان کو بھی اوائڈ کر لیں. پھر اس کے بعد جو ان سی آپ کی یہ ہے یہ پروٹین والی چیزیں، پروسیسڈ والی فوڈ والی، اس کے علاوہ آپ وے پروٹین، کیراٹین، یہ سب نہیں. یہ سر جس ہر باڈی ٹائپس کی چینج ہے. آپ لے لیں جی، موبائل میں دیکھ لیا وہ لڑکی آج جم گئی ہے، اس نے وہ لے لیا، اور آپ اپنے گھر والوں کو انسسٹ کریں میں نے یہ لینا ہے. لیکن آپ اس کے جو ہے اکارڈنگ، وہ اپنی اکارڈنگ باڈی ٹائپ کے کھائیں گے، اور آپ جو لیں گے وہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی سائڈ افیکٹ ہو. یہ لیڈیز کو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ لیڈیز کے ایشوز چینج ہیں اور ہاں مردوں سے مختلف ہیں. اور جو مردوں نے جو لینے ہیں وہ انہوں نے اپنی جینیٹ کے حساب سے لینے ہیں، اور جو لیڈیز نے جو لینے ہیں وہ اگر بہت زیادہ ان کو ایشو ہے جی لینا ہے تو بعد میں اس طرح وہ اپنے ڈاکٹر سے ریکمینڈ کروا لیں یا جم کوچ سے ریکمینڈ کروا کے پھر لیں. یہ والی ویسے اس چیز کی طرف تو جائیں ہی جائیں تو بہتر ہے، نیچرل فوڈ کی طرف رہیں تو وہ بہتر ہے. اچھا، اب سوال ایک یہ ہے کہ 50 سال سے زیادہ عمر کی خواتین آتی ہیں، ان کے مسائل ہوتے ہیں، ان سے کم کی آتی ہیں، ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں. ہماری جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ 13 سال کی بچی ہے، وہ بہت زیادہ فیٹ ہے، اور وہ جنک فوڈ کی وجہ سے یا فاسٹ فوڈ کی وجہ سے ہے. یہ جو ہماری کریم ہے، ٹین ایجر جو ہیں 13 سال سے لے کے 20-22 سال تک کی لڑکیاں جو ہیں، ان میں بڑا اسپارک ہے، بڑا ٹیلنٹ ہے. تو ان کو موٹیویٹ کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، بہت سارے لوگ چاہتے بھی ہیں، نہیں آ پاتے، اور بہت سارے لوگ سلگش بھی ہیں. وہ مطلب نا اس طرف موٹیویٹ نہیں ہوتے. ان کو کیسے ورزش کی طرف راغب کیا جائے؟ کیا میسج ان کو دیا جائے؟ کیسے ان کو کہا جائے کہ بھئی آپ جمز میں آئیں یا گھروں میں ایکسرسائز کریں، تاکہ آپ کی صحت کا معیار بھی بہتر ہو اور آنے والی نسلوں کی صحت کا معیار بھی بہتر ہو؟ تو اس میں آپ کیا تجویز کریں گی؟ ویسے تو میں نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ جنریشن جو بچے ہیں اسپورٹس کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ بچوں کو زیادہ یہ ہو گیا ہے کہ جو آج کل ٹی وی سوشل میڈیا پہ بتا رہے ہیں کہ اسپورٹس کا ہی ہے، اور اکیڈمیز کافی اوپن ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ کمپلیکسز میں ماں باپ جو پیرنٹس ہیں وہ زیادہ تر بچوں کو سوشل میڈیا سے دور کرنے کے لیے اسپورٹس کی طرف لا رہے ہیں. ہمارے ادھر کمپلیکسز میں آ رہے ہیں کہ جی ماں باپ کہتے ہیں بچے سارا دن ٹی وی میں بیٹھے ہیں تو ہم ان کی طرف لائیں. وہ یہ زیادہ بیسٹ ہے کہ پیرنٹس خود بچوں کو موٹیویٹ کر کے جم کی طرف لا رہے ہیں. اور اب والی جو جنریشن ہے ویسے موسٹلی تو آ ہی رہی ہے کہ ہم جم کی طرف جائیں. ایک دوسرے کو دیکھ کے کالجز میں بچے جا رہے ہیں، اس طرح وہ بتاتے ہیں کہ ہم ادھر جوائن کیے، ہم نے ادھر جوائن کیا، تو بچوں میں یہ ہو رہی ہے کہ شوق پیدا ہو رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں جم یا سوئمنگ یا بیڈمنٹن، ان چیزوں کی طرف کافی بچے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آگے اسپورٹس بیسڈ ایڈمیشنز یہ سب کچھ کمپلیکسز میں جانا اور گھر میں کر لینا ایکسرسائزز. اور کافی بچے جو اس طرح اب کمپٹیشنز ہو رہے ہیں سوئمنگ کے، اس طرح ان چیزوں کے، تو میں نے اس دوران بھی کافی نوٹ کیا کہ گرلز جو ہیں 13 to 14 20 پلس جو ہیں بچیاں کافی اس میں کمپٹیشن میں نا بچوں نے حصہ لیا ہے.
اب کافی بچے سپورٹس کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ اچھا مین ہے کہ پیرنٹس بچوں کو سوشل میڈیا سے ہٹا کے موبائل سے ہٹا کر ان چیزوں کی طرف لا رہے ہیں. اچھا، نوجوان جو ہیں وہ بالخصوص جو جم میں آتے ہیں اور ایسے جمز میں آتے ہیں جہاں پہ ان کے پاس سوئمنگ پول بھی اویلیبل ہو، تو وہ نارملی ایکسرسائز کرنے کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ وہ پول میں جائیں. سوئمنگ آتی ہے یا نہیں آتی ہے، کچھ تھوڑا وقت پانی میں گزاریں، کوشش ٹرائی کرتے ہیں. اٹس اے ہارڈ ٹاسک. جب آپ جم کر کے گئے ہوتے ہیں اس کے بعد سوئمنگ بذات خود ایک بہت تگڑی ایکسرسائز ہے، مشکل ہو جاتا ہے. تو خواتین جاتی ہیں سوئمنگ پول میں ٹریننگ کرنے کے بعد، آپ انہیں گائیڈ کرتی ہیں کہ سوئمنگ کریں یا ایٹ لیسٹ سوئمنگ نہ کریں تو پانی میں تو رہیں تاکہ ان کی باڈی پہ اچھا اثر پڑے. اگر آپ کے جم میں آپ کا ہے کہ آپ جم میں ایک اچھی ٹریننگ آپ کر رہے ہیں، تو اچھی ٹریننگ آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ بعد میں جم سوئمنگ میں چلے جائیں. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جم میں اپنی اسٹرینتھ ٹریننگ کرنی ہے، تو اس کے بعد آپ سوئمنگ میں تھوڑی دیر تو آدھا پونا گھنٹہ آپ سوئمنگ میں لگا لیں. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جم میں صرف کارڈیو کرنا ہے، اس طرح کا ایکسرسائز تھوڑی سی کرنی ہے، اور میں نے سوئمنگ کرنی ہے اور مجھے فل آتی ہے سوئمنگ، اور سوئمنگ تو بیسٹ ہے، فل باڈی ایکسرسائز ہے، تو پھر آپ سوئمنگ 1 گھنٹہ آرام سے کر سکتے ہیں. سوئمنگ بھی کر سکتے ہیں اور جم بھی کر سکتے ہیں ایک ٹائم پہ. اور اگر آپ نہیں ٹھیک آپ ایک چیز جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ 1 ڈے سوئمنگ 1 ڈے جم جوائن کر لیں. ٹھیک ہے. اور اچھا ایک آخری سوال، یہ تو ہو گئی چیزیں. آپ اگر لوگوں کو، ابھی آپ نے ذکر تو کیا ہے ویسے، لیکن پھر بھی ایسے لوگ جو آپ کا جم میں تو نہیں آ رہے لیکن آپ کو سن رہے ہیں، ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ بہت ڈائٹ کانشیس بھی ہوتے ہیں، ڈائٹ پلان بھی مانگتے ہیں، تو نوجوانوں کو، بالخصوص نوجوان لڑکیوں کو، مطلب 12-14 سال، 15 سال سے لے کے 28-30 سال تک کی جو بچی ہیں، انہیں ہلکی پھلکی اگر کوئی ورزش کرنی ہو تو ان کا ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے؟ 12 سے صبح سے لے کے ہاں شام تک، تینوں طرح کا، تینوں اگر ٹائم. چھوٹی بچی ہیں جس طرح 12 ایج ہیں، 12 سے 15 14 پلس اس طرح، تو ان کو تو بھی ہر چیز کھانی چاہیے، کیونکہ وہ ہوتی ہے گروئنگ ایج ہوتی ہے. اس ٹائم بچوں کو پیرنٹس کہتے ہیں جی بہت موٹی ہو گئی، کھانا پینا چھوڑ دو اس طرح. اب بچے آپ کے سوئمنگ پول یا جم کہیں پہ بھی جا رہے ہیں اور ان کو آپ چیزوں سے اوائڈ کروا رہے ہیں تو وہ نہ کریں. بچوں کو اس ایج میں ہر چیز کھانی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو 20 پلس ہیں ان کے لیے تو 20 پلس ہیں اور باڈی آپ نے مینٹین اپنی رکھی ہوئی ہے، پھر تو آپ اس حساب سے اس کے اکارڈنگ نارملی صبح ناشتے میں براؤن بریڈ آپ لیتے ہیں، ایک وائٹس لے رہے ہیں، ساتھ چائے کافی جو سوٹ کرتا ہے آپ لے لیں. سم ٹائم آپ جو کا دلیا بھی کھا سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ چینی چھوڑ دیں، چینی بالکل چھوڑ دیں آپ، اور یہ پروسیس فوڈ چھوڑ دیں، جنک فوڈ چھوڑ دیں، سیلڈس لیں، اچھی پروٹین لیں، اور اپنی جو ڈائٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے 3 ٹائمز کی اس کو انٹیک کریں. شام کو 7 سے 8 بجے تک کا آپ شام کا کھانا، ڈنر جو آپ لاسٹ وہ کھانا کھائیں، اس کے بعد آپ نہ کھائیں، فروٹس لیں. یہ بیسٹ ہے جو 30 پلس تک ہے. اس کے علاوہ جو ہے آگے سے ایشوز آ جاتے ہیں، جو جوائنٹس ایشو، یہ وہ جو لیڈیز ہیں ان کو پھر اس کے حساب سے مینیج کرنا چاہیے. اچھا، یہ جو ٹریننگ کرنے والے لوگ ہیں، 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ وہ صرف اپنی باڈی مینٹین کرنے کے لیے کر رہے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہارڈ ایکسرسائز کرتے ہیں. تو ان کو نیند کتنی ضروری ہے ان کے لیے؟ 7 سے 8 گھنٹے تو نیند لینی چاہیے، پھر ہی تو مائنڈ فریش رہے گا. ہاں، مائنڈ فریش رہے گا، مائنڈ ریلیکسیشن ہوگی. پھر اس کے بعد اگر آپ جم کی طرف جاتے ہیں، 7 باسیاں آ رہی ہیں، ساتھ جم کریں، تو وہ آپ کا دھیان اس کی طرف ہے ہی نہیں کہ آپ نے آج کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. فریش ہی نہیں ہوں گے، ریلیکس ہی نہیں ہوں گے. جم کرتے وقت جم کا جو پورا مائنڈ فریش ریلیکسیشن ہے جم کی طرف ہونی چاہیے کہ میں ایکسرسائز کر رہی ہوں، میں سوچنا چاہیے آج میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. ذہن میں کنسیپٹ چلتے رہنا چاہیے. آپ جم میں اور آپ کو آ رہی ہے یار میں نے جا کے سونا ہے، میں نیند پوری نہیں ہوئی، اس طرح ڈسٹرب ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور 1 لاسٹ کویسچن کہ ابھی آپ نے، اور وہ میں نے آپ کے سوال میں سے میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے، آپ نے کہا چینی چھوڑ دیں. یہ آپ سب کو سجیسٹ کرتی ہیں جو بھی ایکسرسائز کرنے آتے ہیں؟ ہاں جی، چینی ساری بیماریوں کے جڑ چینی ہے، میٹھا ہے، اس سے میٹھے فیٹ کا. بھی ہاں آتا جی، ہے. فیٹ بھی ہوتا ہے. جس طرح اب ہم سمپل چینی چائے میں لے رہے ہیں یا ہم مٹھائی یہ وہی چیزیں کھا رہے ہیں، تو میں کریونگ، کافی لوگوں کو کریونگ کا ایشو ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے کھانی ہی کھانی ہے. جو جم والے ہیں ان کو بھی ایشو ہوتا ہے، تو آپ پروٹین بار یوز کر سکتے ہیں. چاکلیٹ فارم میں بھی نہ لیں، پروٹین بار ٹھیک ہے، وہ چاکلیٹ فارم میں آپ کے لیے بیسٹ ہے. جب دوسری چاکلیٹس آپ لیں گے تو وہ نہیں ٹھیک نا. اچھا، جب آپ تگڑی ورزش کر رہے ہوتے ہیں، اچھی خاصی پراپر ایکسرسائز کرتے ہیں آپ، تو اس کے بعد یہ جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں، جو کولاز ہیں، ان میں ان کا اگر بندہ استعمال کر لے، وہ 1 آدھ بوتل پی لے تو کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟
نہیں کھانے کے ویسے تو ساتھ نہ یا ہی اس لیں میں؟ تو بہتر ہے. اچھا. ہاں ایک تو کولڈ ڈرنکس نہ لیں اور دوسری ہائیڈرو کولڈ ڈرنکس جو ہوتے ہیں یا نہ لیں تو بہتر ہے. آپ نے اگر جس طرح وہ ہے کیا کہتے ہیں اس ڈرنک کو, چیا سیڈ والا ڈرنک لے لیں, ہاں وہ آپ لے لیں. دوسرے ڈرنکس جس طرح آپ اس ڈرنک کو اوائڈ کر کے چیا سیڈ ڈرنک بنا لیں. اس کے علاوہ آپ تخم لنگا, سکنجی, ان چیزوں کی طرف چلے جائیں وداؤٹ شوگر, وہ زیادہ بیسٹ. اچھا یہ جو انرجی ڈرنکس, ڈیٹاکس ڈرنک آپ بنا لیں, ہاں وہ بنا لیں, وہ بیسٹ ہے. لیکن کچھ انرجی ڈرنکس بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جو لوگ بہت زیادہ, بچے بہت پیتے ہیں, جو ایکسرسائز نہیں کرتے وہ بھی پیتے ہیں اور بڑے بڑے مہنگے ہیں وہ, لیکن ہے تو آرٹیفیشیل فوڈ, وہ سارا نہیں لینا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے. ایکسرسائز کرنے والے بندے کو بھی نہیں لینا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ آرٹیفیشیل فوڈ ہے ان میں آپ کو پتا ہے آرٹیفیشیل شوگر, یہ کیمیکلس تو ایڈ ہوئے ہی ہیں نا. آرٹیفیشیل فوڈ نہ لیں تو بیسٹ ہے. آپ نے اپنی باڈی کو ہیلتھ لینا ہے, ہیلتھی ایشو کی ہیلتھ کے بیس پہ آپ نے جم جوائن کیا ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے, تو اس کے اکارڈنگ ہی آپ کو پھر ایکسرسائز کر رہے ہیں, آپ کو اس کے اکارڈنگ جوسز فریش لیں, گھر میں بنائیں. باہر والے جوسز سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا مردوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, وہ خواتین میں بھی یہ ٹائپ ہوتی ہوگی کہ ایسے لوگ ہیں جو ڈیورنگ ایکسرسائز جم میں یا کوئی بھی جو اسپورٹس وہ کرتے ہیں اس کے دوران پانی کا استعمال تھوڑا تھوڑا کرتے رہتے ہیں. سم ٹائمز انہوں نے پانی میں کوئی ایسی چیز ڈالی ہوئی ہوتی ہے جو تھوڑی توانائی والی ہوتی ہے, وہ یہ ہوتا ہے. کچھ لوگ بالکل نہیں استعمال کرتے, آفٹر ایکسرسائز پانی پیتے ہیں وہ, یا جو بھی سافٹ ڈرنک انہوں نے لینا ہوتا ہے وہ لیتے ہیں. آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں خواتین کو جو ورزش کر رہی ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کس طریقے سے رکھنا ہے؟ اگر لیڈیز جم آ رہے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ آپ جم آنے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے بلیک کافی پی کے آ جائیں. ٹھیک ہے. وہ آپ کو سوٹ نہیں کرتی تو آپ گرین ٹی پی لیں. اور کچھ لیڈیز جو ہیں وہ انہوں نے کعوہ خود بنایا ہوا ہے, جائے زیرہ اس طرح کعوہ بنایا, وہ آپ وہ کعوہ پی کے آ جائیں. اور اس کے علاوہ آپ ڈیٹاکس واٹر اپنے پاس رکھ لیں, وہ آپ تھوڑا تھوڑا ایک دو سپ کر کے یوز کر لیں. اور چیا سیڈ واٹر یوز کر سکتے ہیں یہ. اور اس کے علاوہ جو سا آپ جب جم سے گھر جائیں پھر آپ نے جو ہے تھوڑا ریلیکسیشن ہو کر کے اس طرح کر کے پھر آپ پروٹین جو آپ ایگ وائٹس یا چکن بریسٹ جو آپ لے رہے ہیں وہ لے لیں. اچھا لاسٹ کویسچن, آپ نے بار بار ایک چیز کا ذکر کیا ہے, مستقل کیا ہے, یہ پہلا ایکسپیرینس ہے مجھے, پہلے اکثر لوگ ویسے پہلے بھی کرتے رہے, ایگ وائٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وائٹ ٹی کا ذکر کر رہی ہیں, آپ زردی کا ذکر نہیں کر رہی. مطلب انڈا مکمل حالت میں کھانا کو بری بات ہے؟ اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے, جو خواتین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں, میری ساری گفتگو یہ خواتین کے لیے ہے. اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے ٹھیک ہے, اور آپ نے نہیں جی میں نے ویٹ لوز کرنا ہے اور آپ کو فیٹی لیور ہے, کولیسٹرول ہے, اس طرح, تو آپ ایگ وائٹس لیں گے. اور اگر ایک بچہ ہے 13 سے 13+ ہے اور باڈی کی ٹھیک ہے تو وہ انڈا پورا کھائے گا. ٹھیک ہے. لیڈیز کی میں خواتین زیادہ کی جو 40+ ہیں, جن کو کولیسٹرول کا ایشو ہے, جن کو یہ لیور فیٹی لیور کا ایشو ہے, ان کے لیے ایگ وائٹس, وہ ایگ وائٹس آپ 2 بھی کھا سکتی ہیں, 3 بھی کھا سکتی ہیں. اور جو ینگ بچی ہیں ان کو انڈے 1 سے 2 تو ڈیلی کھانے چاہیے, ڈیٹس کھانی چاہیے اور ملک شیک لینا چاہیے. لیکن جو کولیسٹرول یہ وہ لیول کے ایشو ہیں ان کو صرف ایگ وائٹس. بچوں کو تو انڈا آج کل بچوں کی ہائٹ کے ایشو کے لیے اور بچوں کو جو فل فٹنس کے لیے انڈا 1 یا 2 آپ آملیٹ کھا لیں یا بوائل ایگ کھا لیں, وہ کھانا چاہیے. اچھا مردوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, لڑکے اکثر ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ, اور مارکیٹ میں ایک افواہ, مطلب اس کو باقاعدہ پھیلایا بھی ہے. ہمارے یہاں جو اویلیبل فوڈ ہے, جو میٹ ہے ہمارے پاس, بکرے کا گوشت ہے, گائے کا گوشت ہے, مرغی کا گوشت ہے, اور مارکیٹ میں اب تو شتر مرغ کا گوشت بھی اویلیبل ہے. سی فوڈ ہمارے یہاں کم ہوتا ہے. آپ ایک آدمی بکرے کا گوشت افورڈ نہیں کر سکتا, گائے کا گوشت یا بڑا گوشت کا اس کو کسی حکیم نے منع کیا ہوا ہے, یا فیملی ٹریڈیشن ہے کہ وہ نہیں کھاتے. چکن کے بارے میں اس کا ٹرینر اس کو کہتا ہے کہ ادھر جہاں نہیں کی. تو یہ ذرا کلیئر کریں کہ جو آپ نے بات کی پروٹین, تو وہ کون سی پروٹین ہے, مطلب گوشت کون سا ہو جو پریفریبلی ٹریننگ کرنے والی خواتین کھائیں؟ چکن کا بریسٹ کا پیس لے لیں آپ, اس میں زیادہ پروٹین ہوتی ہے چکن کے بریسٹ کے پیس میں. اور اپنے دوسری آپ کہتے ہیں کہ میں گڈ فیٹ میں جا رہی ہوں, تو اس کے علاوہ آپ ویٹ بھی لوز کر رہے ہیں اور آپ نے پروٹین بھی لینی ہے, تو آپ میٹ کی 2-3 بوٹیاں لے لیں. آپ ویٹ لوز کر رہے ہیں اور آپ کو پروٹین بھی چاہیے تو آپ میٹ کی 2-3 بوٹیاں لے لیں. ویسے اگر ہم زیادہ تر جو ہے نا جو گائڈ کرنا ہوتا ہے وہ ہے چکن کا بریسٹ کا پیس. اور ایگ وائٹس کا اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ ایگ وائٹس میں پروٹین ہے, اگر اس کو یوک ایڈ کر دیں گے تو وہ پھر پروٹین پلس ہے ہو جائے گا, کولیسٹرول وٹامن ڈی اس طرح ہو جائے گا. پروٹین ایگ وائٹس میں صرف ہوگی, اور چکن کا بریسٹ کے پیس میں پروٹین زیادہ ہوتی ہے. دوسری اس کے جو ہیں ونگس یہ وہ ان میں کم ہوتی ہے.
اور اس کے اکارڈنگ جو ان سے اب جو افورڈ کرتا ہے وہ لے لیتے ہیں. اور جو ہے بیف کا ہے اس میں پھر زیادہ ہائی ہو جاتا ہے, اس لیے لیڈیز زیادہ تر اسٹیم کا کیا ہوا چکن کا بریسٹ کا پیس ہی لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ کلثوم. آپ کی گفتگو ہوپ فلی خواتین کے لیے جو ہے وہ افیکٹو ہوگی. اور خواتین جو ہیں دیکھیں زمانے کے ساتھ ساتھ چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے. اب اگر جم وقت کی ضرورت ہے تو خواتین کو چاہیے کہ کوشش کریں, مینج کریں اپنے آپ کو اور ورزش کو عادت بنائیں. چونکہ اب یہ بات طے شدہ ہے کہ خواتین جو میری ماں کیا کرتی تھی گھر کے کچن میں یا گھر کے مطلب ماحول میں, وہ آج کل کی خواتین کو اور بچیوں کو چیز اویلیبل نہیں ہے. اگر آپ نے وہ فٹنس لیول جو ہے وہ گین کرنا ہے یا اس فٹنس لیول تک پہنچنا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو آؤٹ آف دا باکس کرنا پڑے گا. وہ بھلے جم ہو, وہ بھلے آپ کی چھت ہو, بھلے انڈور ہو, یوگا ہو, کچھ بھی ہو. اور کلثوم جیسی جو خواتین ہیں یہ ہمارے لیے ایگزامپل ہیں, یہ رول ماڈل ہیں بچیاں, کیونکہ یہ موٹیویٹ کرتی ہیں لوگوں کو. اور وہ جو موٹیویشن ہے وہ لازمی بات ہے اس کا اثر لوگوں پر پڑتا ہی ہے.